آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حجت کیا ہوتی ہے اور حجت کس طرح ہوتی ہے کہ انسان اگر بغیر استاد کوئی عمل کوئی وظیفہ کچھ بھی پڑھتا ہے تو وہ حجت کا 100% شکار ہوتا ہے. اس کی حجت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی بس میں بٹھا دیا جائے اور اس کا کوئی ڈرائیور نہ ہو اور اسے کہہ دے تم بیٹھ کے گاڑی چلائے اور وہ جب گاڑی چلائے گا اس کو گاڑی کو کنٹرول کرنے کا پتہ نہیں ہوگا کہاں بریک لگانی ہے کہاں نہیں لگانی تو وہ اپنا بھی نقصان کرے گا اور سواریوں کا بھی نقصان کرتا ہے. بغیر استاد جو بھی عمل کرتا ہے وہ حجت کا شکار خود بھی ہوتا ہے اور دوسرے بھی اس کے ساتھ شکار ہوتے ہیں. اس کو حجت بولتے ہیں جو بغیر پوچھے کہیں سے سنے سنائے یوٹیوب سے یا کسی سوشل میڈیا سے کوئی وظیفہ سن کے پڑھنا لگ جائے اس کے اوپر جو نقصان بعض اوقات کام اس نیت سے کرتے ہیں جس پریشانی میں انسان گھرا ہوتا ہے وہ ذکر اذکار کرتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے میری پریشانی حل ہو جائے میری تکلیف دور ہو جائے. جب وہ ذکر اذکار پڑھتا ہے مگر اس ذکر کی وجہ سے وہ اپنا حصار نہیں کرتا جب وہ اپنا ارد گرد حصار نہیں کرتا اللہ کی کلام سے تو پھر وہ حجت کا شکار ہوتا ہے. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پر جب ایک بلب جو لائٹ کا بلب ہے وہ 220 واٹ پر وہ جلتا ہے اگر ہم اس کو مین تار کا ڈائریکٹ جب کرنٹ دیں گے تو یعنی کہ ٹرانسفارم کو بھی ہٹا دیں ڈائریکٹ اگر جب کرنٹ دیں گے تو وہ بلب یا وہ اشیاء جو گھر میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں لائٹ پر چلاتے ہیں بجلی پر چلاتے ہیں وہ جل جائیں گی خاکسار ہو جائیں گی. وجہ کیا ہے کہ ان کی اتنی طاقت نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کی تو اس لیے وہ چل گئی. جب انسان کوئی ذکر اذکار کرتا ہے تو پھر اس کی جو تاثیر ہوتی ہے اس کی روحانی پاور ہوتی ہے تو وہ اس کے جسم میں آتی ہے اور اس کے جسم سے جب تو معاملات جب وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اور پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت اگر کام ہو بھی جائے مگر اس کی طبیعت میں معاملات الجھن اور تکلیفیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا جسم برداشت نہیں کرتا اس کی روحانی اتنی تاثیر نہیں ہوتی اس کے پیچھے کسی استاد کا یا کسی استاد اور مرشد کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ پریشانیوں میں گر جاتا ہے. اس کی وجہ اصل یہ ہوتی ہے. اور دوسرا کیا اس سے کیسے نکلا جائے اس پریشانی سے جو انسان حجت کا شکار ہو جاتے ہیں اس سے کیسے نکلا جائے کہ میرے اوپر حجت ہے. جب جس کے اوپر حجت ہوتی ہے وہ بیماریوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی اولاد مبتلا ہو جاتی ہے اس کا رہن سہن میں پریشانی ہوتی ہے اس کا کاروبار ہر چیز معاملات زیرو ہو جاتی ہے. یہ حجت کا شکار ہوتا ہے جو ذکر اذکار کر کے وہ اپنی لائف کو متاثر کر چکا ہوتا ہے. جو انسان کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے ذکر اذکار کرتا ہے اور پھر حصار لگا کے کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے محمد و آل محمد کے صدقے اس کی زندگی میں نور آتا ہے اور پھر وہ جب نور آتا ہے اس کی روشنی وہ دوسرے لوگوں تک بھی منتقل کرتا ہے اور اس کا اجر و ثواب محمد علی محمد کے صدقے اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ جب انسان کسی سے اجازت لے کے عمل کرتا ہے اور اس کی تاثیر اور برکتیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اس کے قلب میں بھی ملتی ہے اس کی اولاد کو بھی ملتی ہے اس کے آس پاس پڑوس جو رہ رہتے ہیں اس کو بھی ملتا ہے. سب انسان اس کی روشنی اس کے نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر بشرط ہے اجازت بڑی مضبوط ہونی چاہیے. اس کا عقیدہ محمد آل محمد اور اہل بیت اطہار علیہ السلام پر یقین و کامل ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اور نبی اور آل نبی اور اولیاء اللہ پر اس کا ایمان ہونا چاہیے. تو پھر اس کا عقیدہ جب ٹھیک ہوگا اگر عقیدہ ٹھیک بھی ہو مگر بھی اس کے باوجود وہ ایسے بغیر پوچھے بغیر معاملہ اگر وہ مسائل پڑے گا تو پریشانی 100% اس کے اوپر آئے گی. کیوں کہ اس نے بغیر اجازت بغیر اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو اللہ کا اسم ہے اللہ کا ذکر میں نے کرنا ہے یہ جلالی ہے یا جمالی ہے یا مشترکہ ہے تو جب اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے یہ کون بتائے گا یہ استاد بتائے گا کہ استاد بتائے گا کہ اللہ کا جو اسم ہے یہ جلالی ہے علی کا اسم جلالی ہے تو یہ جب جمالی اور جمالی جلالی کا فرق اسے پتا چلے گا کہ جہاں اس نے حصار لگانا ہے جو جلالی لفظ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے اسم یا کوئی اعلان جلالی ہوتی ہے تو اس کے اوپر حصار لگانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ جو عمل ہوتا ہے وہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ ایک شعلہ ہوتا ہے اس کا جو نور ہوتا ہے جب وہ اتنا گرم مزاج ہوتا ہے کہ جب اس کا ذکر اذکار ایک تعداد کے مطابق ایک لیمٹ کے مطابق 40 دن 11 دن 21 دن جب ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس کے اوپر جب ذکر پڑا جاتا ہے تو اس کا جو نور جب اس کے جسم میں آتا ہے تو پھر اس کا جسم روحانی اگر پاور ہوگی تو وہ کنٹرول کر سکے گی نہیں ہوگی تو پھر وہ پریشانیوں اور مبتلا میں ہر کربلاؤں میں پریشانیوں میں گر جائے گا کیونکہ پیچھے ہاتھ نہیں ہے پیچھے اسے پتہ نہیں ہے. اگر انسان پہلے دن اپنا حصار کر کے ذکر اذکار کو بے شک وہ جلالی ہو وہ جمالی ہو جو محمد آل محمد سے تعلیم کرتا ہوا حصار پڑھ کے ذکر اذکار کرتا ہے اللہ کے حکم سے محمد آل محمد کے صدقے اس کا جو ذکر اذکار ہوتا ہے اس کو پورا 100/100 اس کی نورانیہ تاثیر اس کے جسم ملتی ہے. جو لوگ یہ بولتے ہیں حصار کرنے کی ضرورت نہیں ذکر اذکار کرو مگر حصار کی ضرورت نہیں ان کو علم نہیں ہے کہ وہ جو اس طرح ذکر اذکار کرتے ہیں حصار کے بغیر وہ پریشانیوں میں گر جاتے ہیں اس کے معاملات ہوتے ہیں. کیوں کہ اگر بجلی جو آ رہی ہوتی
उतार के अगर देंगे तो वो फट जाएगा। ट्रांसफार्म जो का काम जो है, बिजली का जो ट्रांसफार्म है उसका काम हिसार का करती है। जो हमारे इर्द गिर्द हिसार है वो बिजली का ट्रांसफार्म है कि वो जितनी भी आसपास मनफी एनर्जी, ज्यादा पावर, जितने भी जलाल उसके आसपास जिनात शैतान, जितने भी मामलात, वो जो ट्रांसफार्म है वो फालतू सब चीजें रिकवर कर लेता है, कंट्रोल कर देता है। उसको जितना नूर चाहिए, जिसकी जितनी ताकत है, जितनी उसके अंदर रूहानियत है, जितनी उसके अंदर तासीर है, अल्लाह के हुक्म से उसके जिस्म में उतनी तासीर मिलती है, उतनी रूहानियत मिलती है। जिसका जिस्म इतना बर्दाश्त करता है, ये हिसार का फायदा है। जो इसके बगैर अमल करते हैं वो परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, उसके अहला खाना भी परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, रोजगार रुक जाता है, यहाँ तक कि बीमारियों ने घेर लेते हैं, यहाँ तक कि जिस परेशानियों से निकलना होता है उस परेशानी में वो धंस जाते हैं। वजह यही है कि अल्लाह के जिक्र को करना है, मगर एक तरीके से करना है जो उलमाए हक ने बताया है, जो पीरो मुर्शिद ने बताया है, जो जिक्र अज़कार तुम्हें उलमाए हक बताए, जो उलमाए हक बताए, जो उलमाए दीन बताए, जो सही तबलीग करें। और इंशाअल्लाह ताला उस जिक्र को जब करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से वो तुम्हारे जिंदगी में नूर पैदा करेगा। और यहाँ तक कि इस नूर की बरकत से आप भी फैज पाएंगे, आपकी औलाद भी फैज पाएगी, आसपास जितने पड़ोस वाले होंगे अल्लाह के हुक्म से वो भी फायदा होंगे। जब एक रोशनी घर में होती है तो आसपास वो फैलती है। तो अल्लाह का जो जिक्र है ये एक रोशनी है, ये एक नूर है। इसकी बरकत से अल्लाह के हुक्म से सब मुसलमानों को, सब मोमिन मोमिनात को फायदा जरूर होता है, मगर बगैर रिजन, बगैर मामला, बगैर आप किसी से इजाजत लिए बगैर अमल करेंगे तो आप उसकी परेशानी में गिर जाएंगे, आप मुबतला हो जाएंगे परेशानियों में, बलाओं में। वजह यही है कि रुज्जत जो होती है ये उस वक्त पड़ती है जब बगैर हिसार तुम जिक्र अस्कार करते हो। बगैर हिसार अगर तुम रुज्जत कोई भी जिक्र है तुम पढ़ोगे तो रुज्जत का जो पढ़ना वो 100% है कि हिसार के बगैर कोई जिक्र लातादाद एक टाइम पर नहीं पढ़ा जाता। अगर जो इंसान बगैर हिसार पढ़ता है आप उनके घरों में देखो, उनके मामलात में देखो, उनके मामलात में रुकावट होगी, कारोबारी परेशानियां होंगी और तरह तरह मामलात में दो चार होंगे, कोई ना कोई परेशानी और रुज्जत का शिकार होंगे। उसकी वजह यही है कि उसने बगैर हिसार अमल और वजीफा पढ़ना किया। आजकल लोग जितने यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर जिक्र अस्कार सुनते हैं फिर उसके ऊपर अमल पैदा हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमने हिसार लगाना है, हिसार लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से है उसके अमल में उसकी तासीर बढ़ेगी। मगर आजकल जितना भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं यही परेशानी, यही जिक्र। मगर हम आपको बताते हैं कि हिसार लगाकर जो इंसान जिक्र करता है उसकी रुज्जत उस पर नहीं पड़ती, मगर एक यकीन और कामिल जब अमल किया जाता है तो अल्लाह के हुक्म से उसकी जिंदगी में भी दूर आता है, उसके मामलात भी बेहतर होते हैं, उसकी आसानियां पैदा होती हैं।